مولانا محمد عامر صاحب کے 29 جنوری 2015 کے بیانات میں سے کچھ اقتباسات ہم عرض کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دعوت و تبلیغ کا نظام اللہ رب العزت نے کیوں قائم کیا؟ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو ختم نہیں کیا گیا، پھر اس کو امت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری کیا۔ پہلے نبوت کی شکل میں انبیاء علیہ السلام اس کام کو کرتے رہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو یہ کام دیا گیا۔ اس امت کا پہلا طبقہ اس کام سے واقف تھا اور ان کا مرنا جینا اس کام کے لیے تھا۔ یہ کام 3 صدی تک چلا۔ 3 صدی کے بعد اس ذمہ داری کو بلا دیا اور ملکوں کو فتح کرنا یہ کام سمجھا، اور اب کہتے ہیں یہ بھی کام ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کو ایسا بلایا ہے کہ اب اس ذمہ داری کے کام ہی نہیں سمجھتے۔ اس کی ترتیب اور نظام کے لیے 4 باتیں ہیں۔ پہلی، انسان کی پیدائش اس لیے کہ یہ آخرت میں اللہ رب العزت کا مصاحب، ہم نشین اور درباری ہونے کے لیے ہے، اور دنیا میں یہ اللہ رب العزت کا خلیفہ اور جانشین ہے۔ جانشین اور ہم نشین ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں، صرف ایک ہے کہ اگر یہ انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو یہ دنیا میں اللہ رب العزت کا جانشین اور آخرت میں اللہ رب العزت کا ہم نشین ہے۔ دوسری بات، انسان بن کر زندگی گزار۔ تیسری، انسان بن کر زندگی گزار رہا یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 انتظام کیے ہیں۔ ایک، انبیاء علیہ السلام کی زندگی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی خالص انسانی زندگی ہے اور یہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ ہے۔ انسانی زندگی انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے اور یہ خالص انسانی زندگی ہے۔ دوسرا انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو دین کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ دین انسانی زندگی کا دوسرا نام ہے، اس لیے بتا دیا گیا اگر انسان بن کر زندگی گزارے گا تو اس کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ انسان کی پوری زندگی، چاہے شکل ہو، لباس ہو، رہنا سہنا، شادی بیاہ، تجارت، زراعت، یہ سارے کس طرح سے ہونے ہیں؟ صرف عبادات نہیں، یہ ساری ایک دین میں رکھی گئی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی لکم الاسلام دینا۔ بیت الخلاء سے لے کر حکومت کے تخت تک یہ سارا زندگی کا حصہ اگر دین کے مطابق ہے تو یہ انسان ہے، اگر اس کی زندگی دین والی نہیں تو دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہر چیز دین میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو دین کی شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق کے لیے یہ سارے دین والی باتیں ہیں اور یہ بتا دی ہیں۔ اس دین کا نام دین اسلام رکھا ہے، اس لیے زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو، کسی غیر کا اس میں دخل نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے تعلق کے لیے عبادت کا کیسے کریں؟ اس میں دل اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کا دخل نہ ہو۔ لیکن ہم نے آج اپنے آپ کو شیطان اور کافروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔
زندگی کافروں کی اختیار کرنی ہے جس امت کو تیار کرایا گیا کہ یہ انسان کو انسان بن کر چلنا سکھائے گا، یہ خود انسانیت سے باہر ہو گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ 3 صدی تک ہم اپنی زندگی پر رہے اور سارے انسانوں کو انسانی زندگی اختیار کرنے کے لیے محنت کرتے رہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ اب نہ خود انسان بن کر زندگی گزار رہے اور نہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے محنت کر رہے۔ میں نے مولانا محمد عامر صاحب نے اس پر بہت سوچا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا ساری امت دنیا میں انسانوں کو دین والی زندگی پر لانے کی محنت کر رہی تھی۔ اب اپنا بھی غم نہیں کہ ہم کیا کر رہے، اس امت کو ہو کیا گیا ہے۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے ذہن میں آخرت نکل گئی ہے۔ نہ آخرت کا غم ہے، نہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا غم ہے، اس لیے نہ جنت میں تیاری کی کوشش کر رہی اور نہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری کے لیے کوشش کر رہے۔ جیسے کافر کی زندگی ویسی ہماری زندگی۔ یہ امت انبیاء علیہ السلام کی نائب بن کر پوری انسانیت کو انسانی زندگی پر لانے والی تھی۔ ہم نے خود شیطانی زندگی اختیار کر لی۔ شیطان قسم کھا کر آیا تھا کہ میں ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی قسم کھائی، جو تمہارے کہنے پر زندگی گزاریں گے ان کو تیرے ساتھ جہنم میں بھیجوں گا۔ اگر کوئی کسی کو سمجھائے کہ زندگی نبی والی گزارو تو شیطان کہتا ہے یہاں مزے کر، وہاں دیکھا جائے گا۔ پھر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہاں کچھ نہ کچھ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس کے لیے جو غلط زندگی سے توبہ کرے پھر صحیح زندگی گزارنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے اور کوشش کرے، اس کے لیے غفور الرحیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا ایک منظر دکھایا کہ فرشتے میری امت کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ امت جھگڑا کرے کہ ہم مسلمان ہیں تو فیصلہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے گا، تو پوچھیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ ہیں یہ آپ کی امتی، لیکن انہوں نے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں گزاری، زندگی انہوں نے کافروں والی گزاری ہے، شیطان والی زندگی گزاری ہے، اور یہ شیطان کے پیچھے چلتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن لے جاؤ ان کو جہنم، تو یہ سر پیٹیں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے کہ انسانی زندگی سے نکل کر شیطانی زندگی پر چلا جائے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی پر لانے کا کام ہے، محنت ہے، کوشش ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی قسم پر فرمایا تھا کہ میں ان میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجوں گا اور ان کو شیطانی زندگی سے نکالنے کی محنت کریں گے۔ اس کے لیے نیت کرو کہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں گے اور کافروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، شکل میں، لباس میں، صورت میں، ہر لحاظ سے ہم کافروں کی زندگی اختیار کرنے سے توبہ کرتے ہیں۔ مرنے کا وقت قریب ہے، جہنم اور جنت سامنے ہے۔ نبیوں کی زندگی سے جنت اور کافروں کی زندگی سے جہنم ملتی ہے۔ اس امت کے ذمہ ہے کہ ساری انسانوں کو انسان بنانا، صرف اپنی زندگی ہی کو نہیں دیکھنا یہ ٹھیک ہو، لیکن بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی نبی کی زندگی پر لانے کی محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے فرمائیں پہلے اپنے آپ کو تیار کریں پھر دوسروں کو بھی تیار کریں۔ اللہ رب العزت اس کے لیے فرمائیں مجھے آپ کو اس کام کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے لیے سال 4 مہینے اور کم و بیش اوقات کے لیے فرمائے سارے۔